الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی اس کلپ کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس کلپ میں ملک کے ایک مشہور و معروف مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور کاٹنا، قربانی، عقیقہ اور مینا میں حج کے موقع پہ عبادت ہیں، اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صدقہ کے بکرے پورا سال کاٹے جاتے ہیں یہ بدعت ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ اس پہ الٹا گناہ ملے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں صدقہ کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے، کہیں یہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے صدقہ کے طور پہ بکرا ذبح کیا ہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی ایسی احادیث ثابت ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بکرے اور جانور عام طور پہ ذبح کیے جاتے تھے، اور یہ کہ صدقہ کے بکرے بھی ذبح ہوتے تھے، اور یہ کہ یہ کام بدعت نہیں ہے بلکہ یہ کام جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو عبادت ہے اور اس پہ ثواب ملے گا۔ اس بارے میں کئی ایک احادیث ہیں، چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں اور جس کا نمبر 6751 ہے، لیکن یہ حدیث بخاری شریف میں کئی اور مقام پہ بھی آئی ہے۔ ان تمام مقامات کو جمع کیا جائے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب بریرہ کو ایک بکری دی گئی اور انہوں نے اس کا گوشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھیجا، تو آپ کو پتہ چلا کہ گھر میں گوشت موجود ہے، آپ نے اس میں سے کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو ام المؤمنین عائشہ نے وضاحت کی کہ یہ تو صدقے کا گوشت ہے، جناب بریرہ کو بطور صدقہ بھیجا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوا لہا صدقہ ولنا ہدیہ، کہ یہ گوشت بریرہ کے لیے صدقہ تھا، اور جب بریرہ نے ہمارے گھر بھیجا ہے تو ہمارے گھر میں بطور گفٹ آیا ہے، بطور ہدیہ آیا ہے، ہمارے لیے یہ صدقہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ صدقہ کے بکرے ذبح ہوتے تھے اور یہ صحابہ کرام کے ہاں عام سی بات تھی۔ دوسرے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب ام عطیہ انصاریہ سے، جن کا نام نصیبہ تھا، اور اس حدیث کا نمبر ہے 1494۔ اس حدیث میں ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے سوال کیا حل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے، یعنی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز جو میں کھا سکوں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ نہیں، گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے اس گوشت کے جو نصیبہ نے بھیجا ہے، اور یہ اس بکری کا حصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیبہ کے گھر بطور صدقہ کے بھیجی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بکری ان کے گھر میں پہنچ گئی، یعنی کہ صدقہ کے طور پہ یہ جانور اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گیا، اور اب جب ہمارے گھر میں آیا ہے تو یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ ہدیہ ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ صدقہ کے بکرے ذبح ہوتے تھے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی ایک صحابہ کرام کے گھر میں ایسے بکرے بھیجا کرتے تھے، ان میں سے ایک ام عطیہ انصاریہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ احادیث جو بخاری مسلم میں کثرت سے آئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکرے ذبح کرتے اور ان کا گوشت خصوصی طور پہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ تو ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بکرے ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا اور یہ عمل عبادت بن جائے گا۔ اور صدقہ کے طور پہ بکرے ذبح کرنا بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ اگر بکرا اس لیے ذبح کیا جا رہا ہے کہ میرے اوپر جو آزمائش آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، یہ تبھی ختم ہوگی، تبھی رفع ہوگی جب میں بکرا ذبح کروں گا، جب میں خون بہاؤں گا، خصوصاً اس وقت جب یہ کہا جائے کہ کالا بکرا ذبح کیا جائے، تو یہ عمل بالکل غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور جب بکرا ذبح کرنے کا، خون بہانے کا مقصد یہ ہو کہ جن خوش ہو جائیں گے، شیطان خوش ہو جائیں گے اور تنگ کرنا چھوڑ دیں گے، تو یہ عمل شرک کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے لیے، اپنی رضا کے لیے صدقہ وغیرہ کرنے کی توفیق دے، چاہے وہ بکرا ہو یا صدقہ کی دیگر صورتیں ہوں۔ اور اللہ رب العزت ہمیں غیر اللہ کے نام پہ، جنوں کے نام پہ، شیطانوں کے نام پہ بکرے ذبح کرنے سے، جانور ذبح